اسی میں آپ کو اپنے سوال نمبر 3 کا جواب بھی مل جائے گا کہ یہ کون سی امامت ہے۔ دیکھیے اور سنیے، ہاں میں سنا بھی رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں تاکہ کسی کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ گزرے۔ پورے دلائل مع تحقیق اور تخریج کے آپ کے سامنے ہیں۔ جس کو تفصیل دیکھنی ہو ان صفحات کو بغور پڑھ لے۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے ان حدیثوں کو رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حکم سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ سورہ النساء کی 59 نمبر آیت ہے، 59 نمبر آیت۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ایماندارو، اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اپنے امیروں کی۔ بس پھر اگر کسی بات پر اختلاف کر بیٹھو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی اس کا حل کتاب و سنت میں تلاش کرو۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یعنی تمہارے لیے بہتر ہے اور اسی میں آخرکار خوبی ہے، یعنی بہترین حل ہے اختلاف کا۔ اس آیت میں 3 شخصیتوں کی اطاعت کا حکم ہے۔ اول ذات الہی، دوم ذات رسول، سوم امیر جماعت۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت اپنے رسول کی اطاعت پر موقوف کر دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ سورہ النساء کی 80 نمبر آیت، یعنی جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت امیر جماعت کی اطاعت پر موقوف کر دی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کری۔ اب اس آیت اور حدیث سے امیر کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ قاعدہ شریعہ اہل علم میں مسلم ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ بڑے بڑے علماء اسلام نے اس قاعدے کو بیان کیا ہے، دیکھ لیجئے نیل الاوطار، فتح الباری، فتاوی ابن تیمیہ، تفسیر قرطبی، المغنی وغیرہ میں، کہ جس چیز کے بغیر کوئی فرض اور واجب پورا نہ ہوتا ہو تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا امیر مقرر کرنا واجب ہے، کیونکہ بغیر امیر بنائے امیر کی اطاعت وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح اطاعت امیر واجب ہے اسی طرح امیر کا بنانا واجب ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یجب ان یعرف ان ولایت الناس من اعظم واجبات الدین بل لا قیام للدین الا بها، یعنی یہ بات جاننا واجب ہے، ضروری ہے کہ لوگوں پر ایک امیر کا ہونا سب سے بڑی واجبات دین سے ہے، بلکہ دین کا قیام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 390 نمبر صفحہ، اور السیاسہ الشرعیہ اعتقاد اہل سنہ امام ابو بکر ابن قاسم الرجی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 وغیرہ میں۔ آئیے چند اور حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسلام میں بغیر امیر کے ایک دن بھی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں۔ آپ تو پوری زندگی کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی گزارتے رہو۔ حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الارض الا امر عليهم احدهم۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173، حدیث نمبر 6647، جس کو امام حیثمی کہتے ہیں رجال احمد رجال الصحیح، وقال شعیب الارناؤوط فی تعلیق مسند احمد صحیح غیری، وحسن الالبانی فی الصحیحہ۔ امام البانی بھی صحیح کہہ رہے ہیں، شعیب الارناؤوط اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کے لیے بھی جو کسی جنگل میں رہتے ہیں رہنا حلال نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے اوپر امیر مقرر کر لیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسی زمین میں زندگی گزارنا اور بسنا بغیر امیر کے حلال نہیں ہے، لہٰذا ہر جگہ کے لوگوں کو امیر کے ماتحت زندگی گزارنا واجب ہے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا، عن ابی سلمۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانوا ثلاثة فامروا عليهم احدهم۔ عام ہے یہ روایت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی 3 شخص کہیں زندگی گزار رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنے اوپر ایک کو امیر مقرر کر لیں۔ لہٰذا اگر کوئی امیر نہیں تو جتنا جلد ہو سکے امیر بنانا ضروری ہے۔ مسلمان پر
کسی کو امیر مقرر کرنا اور اس کے ماتحت رہنا ہر حالت میں ضروری ہے، اس کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنی طاقت کے مطابق فوراً امیر بنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کرنے میں انتہائی جلد بازی سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع لا ينام نوما ولا يصبح صبحا الا وعليه امام فليفعل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ طاقت رکھے کہ نہ سوئے سونا اور نہ صبح کرے صبح کرنا مگر یہ کہ اس پر امام ہو تو چاہیے کہ عمل کر لے، یعنی فوراً امام بنا لے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں من استطاع لا ينام نوما ولا يصبح صباحا ولا يمسي مساء الا وعليه امیر، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ جو یہ کر سکے کہ سونے سے پہلے یا صبح شام سے پہلے امیر بنا لے تو اس کو چاہیے کہ ایسا کر لے۔ ان حدیث سے جلدی امام بنانے کا حکم ظاہر ہوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو صحابہ اکرام نے فوراً امام بنانے کی کوشش کری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کفن دفن وغیرہ اس وقت تک ملتوی کر دیا جب تک کہ امیر نہ بنا لیا گیا۔ جب امیر مقرر ہو گیا تب اس کی ماتحتی میں یہ سارے کام انجام دیے گئے۔ اگر فوراً امیر مقرر کرنا ضروری نہ ہوتا تو پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا۔ ایک مسلمان کو تو ایک دن بھی بغیر امیر کی ماتحتی کے گزارنے نہیں چاہیے۔